اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ مکتب اہل بیت کی قرآن پاک کے بعد 4 بڑی اور معتبر ترین کتابیں ہیں: الکافی، التہذیب، الاستبصار اور من لا یحضرہ الفقیہ۔ یہ من لا یحضرہ الفقیہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے رائٹر ہیں شیخ صدوق ابی جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن باب القمی۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ وہ بزرگ ہستی ہیں جن کے بارے میں شیعہ علماء کا اتفاق ہے کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے قوم میں پیدا ہوئے۔ ہم اسی من لا یحضر الفقیہ میں شیعہ اثنا عشریہ کی، شیعہ مکتب اہل بیت کی نماز کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے نماز کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ یہ من لا یحضر الفقیہ کا صفحہ نمبر 199 ہے۔ باب ہے نماز کی کیفیت ابتدا سے لے کر خاتمہ تک۔ حدیث نمبر 915 ہے۔ حماد بن عیسیٰ سے روایت کی گئی، انہوں نے کہا کہ ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے حماد، کیا تم احسن طریقے سے نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، مولا واقع میں نماز میں حریز کی کتاب کو پیش نظر رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، تم میرے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ چنانچہ میں ان جناب کے سامنے قبلہ رو کھڑا ہوا، نماز شروع کر دی، رکوع و سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اے حماد، تم نے احسن طور سے نماز نہیں پڑھی۔ ایک مرد کے لیے یہ کتنی بری بات ہے کہ 60-70 سال کا ہو جائے اور ایک نماز بھی پورے حدود کے ساتھ نہ پڑھ سکے۔ حماد کا بیان ہے کہ یہ سن کر میں نے اپنے دل میں بہت ذلت محسوس کی اور عرض کیا کہ میں آپ پر قربان، آپ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میری اس گزارش پر قبلہ رو اپنے پاؤں پر سیدھے کھڑے ہو گئے، اپنے دونوں ہاتھ پورے طور پر اپنی رانوں پر لٹکا دیے، انگلیاں ایک دوسرے سے ملا دی، دونوں پاؤں اتنے قریب کر لیے کہ ان کے درمیان 3 انگلیوں کا فاصلہ کھلا ہوا رہ گیا، اور اپنے پاؤں کی تمام انگلیوں کو بھی قبلہ رو کر لیا، اور ایسا کہ وہ قبلہ سے بالکل منحرف نہ تھیں۔ پھر بالکل خضوع و خشوع اور اطمینان کے ساتھ آپ نے کہا، اللہ اکبر، اور پھر سورہ الحمد اور قل ھو اللہ احد ترتیل اور خوش لہانی کے ساتھ پڑھی۔ پھر ذرا ٹھہرے، اتنا کہ جتنا سانس لینے کے لیے رکا جاتا ہے، اور کھڑے ہی کھڑے اللہ اکبر کہا، اور پھر رکوع میں گئے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دونوں جدا جدا گھٹنوں پر رکھ دیا، اور اتنے جھکے کہ اگر پیٹھ پر پانی یا تیل کا ایک قطرہ پڑ جائے تو پشت کے بالکل سیدھی ہونے کی وجہ سے نہ گرے، اور دونوں گھٹنوں کو اپنے پیچھے کی طرف موڑا اور گردن کو بالکل سیدھا رکھا، نگاہیں نیچے کر لیں، پھر 3 مرتبہ تسبیح ترتیل کے ساتھ پڑھی، یعنی سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہا، اور پھر پورے طور سے سیدھے کھڑے ہو گئے اور کہا، سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر کھڑے ہی کھڑے اللہ اکبر کہا، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے برابر اٹھائے اور سجدے میں گئے، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے، اور 3 مرتبہ سبحان ربی العلی و بحمدہ کا، اور اپنے بدن کا کوئی حصہ کسی شے پر نہیں رکھا، اور 8 اعضاء سے سجدہ کیا، پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے اور ناک۔ ان میں سے 7 تو فرض ہیں، اور ناک کو بھی زمین پر رکھنا سنت ہے، اور یہ ناک رگڑنا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا، جب سیدھے بیٹھ گئے تو اللہ اکبر کہا اور بائیں پاؤں پر بیٹھ گئے، دائیں پاؤں کی پشت کو بائیں پاؤں کے تلوے میں رکھ دیا اور کہا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پھر بیٹھے، اللہ اکبر کہا، دوسرا سجدہ کیا،
اس میں وہی کہا جو پہلے سجدے میں کہا تھا، اور اپنے بدن کے کسی حصہ کو کسی شے پر نہیں رکھا، نہ رکوع اور نہ سجدے میں۔ اپنی کلائیوں کو اٹھائے رہے، پہلوؤں کو کھولے رکھا، اپنی کوہنیوں کو زمین پر نہیں رکھا۔ اس طرح 2 رکعت پڑھی اور فرمایا اے حماد اس طرح نماز پڑھا کرو، اور کسی طرف ملتفت نہ ہو، اپنے ہاتھ اور اپنی انگلیوں سے عبث کام نہ لو، اور نہ اپنے داہنے جانب تھوکو، نہ بائیں جانب، نہ اپنے سامنے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 212 پہ 211 سے حدیث شروع ہو رہی ہے، زرارہ سے روایت کی گئی ہے۔ انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یہ حدیث نمبر 944 ہے۔ اسی حدیث میں آگے چلتے ہوئے مکمل تشہد ہے، یہ انڈر لائن میں نے کیا ہے، آخر میں تشہد پڑھو اور اپنے تشہد میں یہ کہو۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول تشہد ہے۔ بسم اللہ وباللہ والحمد للہ والاسماء الحسنى كلها للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالہدى ودین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، التحيات لله والصلوات والطيبات الطاهرات الزاكيات الناميات الغاديات الرائحات المباركات الحسنات لله، ما تاب وطهر وزكى وخلص ونما فلله وما خبث فلغيره، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، اشہد ان الجنة حق والنار حق، وان الساعة آتیۃ لا ریب فیہا، وان اللہ یبعث من فی القبور، واشہد ان ربی نعم الرب وان محمدا نعم الرسول، ارسل واشهد ان ما على الرسول الا البلاغ المبين، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين، السلام على الائمة الراشدين المهديين، السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين۔ یہ ایک مرتبہ پھر آپ دیکھ لیں، من لا یعظ الفقی جلد اول صفحہ نمبر 212 ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول نماز ہے، جس میں نماز کے اور خصوصاً تشہد کے تمام مستحبات ایک ایک کر کے امام علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں کہیں بھی کس جگہ پہ بھی تشہد میں شہادت ثالثہ مطلب ولایت امیر المومنین کی گواہی نہیں دی گئی۔ امام علیہ السلام نے جو نماز پڑھی وہ یہی تھی۔ اگر نماز میں امام علیہ السلام کی، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی ہوتی تو امام باقر علیہ السلام نے جہاں باقی مستحبات کا ذکر کیا تھا اس کا بھی ضرور ذکر کرتے۔ تو لہذا ہم اسی نتیجے پہ پہنچے کہ حقیقی نماز یہی ہے جس میں تشہد میں علی ولی اللہ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی